یہی آرزو ہے کہ دنیا میں تعلیم اسلام عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہی دل کی حسرت، یہی دل کی آرزو ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے۔ آج کی عظیم الشان فقیر المثال درس قرآن و حدیث و تکمیل قرآن مجید فرقان حمید پروگرام جو کہ جامع مسجد ریاض الجنہ اہل حدیث کے اندر انعقاد پذیر ہے، آپ تمام احباب کا دل کی تھاگرانیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ العزیز محترم جناب مولانا عبدالعلیم حافظہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالغفار حامدی صاحب۔ اور سب سے پہلے اس پروگرام کے حوالے سے میں مبارکباد پیش کروں گا اس مسجد کے اندر نماز تراویح پڑھانے والے امام محترم جناب قاری احمد یار مدنی صاحب، محترم جناب حافظ سعد عبدالستار صاحب کو، کہ جنہوں نے یہاں پر نماز تراویح پڑھائی، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس مسجد کو بنانے والے، آباد کرنے والے، اس میں حصہ ڈالنے والے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بلا تاخیر میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حافظ بنیامین کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر
آج جس پروگرام کے اندر آنے والے محترم جناب محمد رفیق رحمانی صاحب، حضرت مولانا یونس قاسم صاحب اور دوسری مساجد سے آنے والے معزز مہمان، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یونس قاسم صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ محترم جناب محمد رفیق صاحب سے گزارش ہے آگے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن کے خیر الورا، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، مصطفیٰ آ گئے رہبری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، مصطفیٰ آ گئے رہبری کے لیے، بن کے شاہ لے کے امت کا غم، مصطفیٰ آ گئے رہبری کے لیے، روشن چہرہ قد کاٹ بندن بناوٹ ختم ہو گئی، سونے دے اتے سجاوٹ حسینہ جمیلہ منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد قلم توڑ دیتا، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، مصطفیٰ آ گئے رہبری کے لیے، بن کے خیر الورا پیدا مگر یتیم ہویا، پیا مکے وچ دوہایا سن، چل چم گیا سورج منیر والا، ہویا گلی گلی روشنایاں سن، واز توحید دا کیتا جب نبی سونے، سخت دشمنیاں کفر میں جائیاں سن، نہ گھبراویں سونے محبوب میرے، اینا وچ قرآن دے آیاں سن، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، مصطفیٰ آ گئے رہبری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، مصطفیٰ آ گئے رہبری کے لیے، پیدا مگر یتیم ہویا، پیام کے دل دوہایا نے، چند چم گیا سورج منیر والا، ہویا گلی گلی روشنائیاں نے، واز توحید دا کیتا جب نبی سونے، تے سخت دشمنیاں کفر میں جائیاں نے، نہ گھبراویں سونے محبوب میرے، اے
اللہ وچ قرآن دے آیات بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے رہبری کے لیے بن کے خیر الورا پائی پائی نے خون دا سی پیاسا ہنیر کفر دا اے فجرہ مچیا سی جوت شراب زلالو کو لولو عربیاں دے وچ رچیا سی کیتے کوڑا لڑن تے کرن جھگڑا پھر بھی رحمت والا وسیا سی بن کے خیر الورا آگے مصطفیٰ مصطفیٰ آگے رہبری کے لیے بن کے خیر الورا تیاں جمدیاں نو کر کے قتل ظالم تو وقت زمین وچ کڈ دیندے تلے پاندیاں روندیاں تڑپدیاں نو کئیاں لال مٹی پا کے دب دیندے بڑے ہی سخت دل دے اودوں ہے سن ظالم تیاں جمدیاں نو کرو کڈ دیندے شان عزت وقار لے آئے آقا بڑے عورتاں دے مسئلے حل دیندے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے رہبری کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے رہبری کے لیے محمد کی جس دل میں عقیدت نہ ہوگی سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا جس کو محمد سے عقیدت نہ ہوگی محترم جناب مولانا یونس قاسم صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں احسن انداز میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اور آپ اتنے ہی انداز میں سلو موشن میں آہستہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی بیداری کا ثبوت دیں اللہ رسول سے محبت کا اظہار کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں میں نعرہ لگاؤں گا آپ اس نعرے کا جواب دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان قرآن اب میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالغفار حمدی صاحب کو جو کہ جامعہ مسجد محمدیہ علیہ شکرآباد کے اندر خطیب ہیں اور اس مسجد کے بانی و محتمم ہیں آپ سے ہم سلام ہوتے ہیں ان کے خطاب سے قبل میں چودھری مرید کا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں جزاک اللہ خیر الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان المبارک کے
کہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے، تو ان روزوں کے فرض کرنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو یہ عطا فرما دے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب ہونے کی قسم لا اجمع على عبدی خوفین و امنین، کہ میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن کبھی اکٹھے نہیں کروں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، قیامت کے دن میں رب اس کو امن اور سکون اور راحت عطا فرماؤں گا۔ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَذْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، اور جو دنیا میں مجھ سے نڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، قیامت کے دن میں رب خود اس بندے کو ڈراؤں گا۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کا خوف انسان کو نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے، قیامت کے دن کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو محفوظ فرمائے۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو پھر رب العالمین کہیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی فی مقام او خافنی فی مقام، اس بندے کو جہنم سے نکال لو جو دنیا میں ایک مرتبہ اس نے مجھ کو یاد کیا یا کسی ایک مقام پر وہ مجھ سے ڈر گیا، میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے میری نافرمانی کو ترک کر دیا، اس بندے کو جہنم سے نکالا۔ جہنم کی وہ آگ جس کو سارے سمندروں کا پانی ڈال دیا جائے تو وہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، وہ بجھ نہیں سکتی، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک آنسو انسان کی آنکھ سے اگر نکل جائے تو رب العالمین کی ذات جہنم کی آگ کو اس آنکھ کے اوپر حرام فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کا بدلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو قیامت کے دن رب العالمین اس کو بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں اگر کسی انسان کو، کسی نوجوان کو کوئی اونچے خاندان والی، حسب و نسب والی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، ایسے بندے کو قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ خوف خدا جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو کس قدر انعامات سے نوازتی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اپنے آپ کو برائی سے روک لے، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روک لے، ایسا بندہ جب کل قیامت کے دن رب کے سامنے جائے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اس بندے کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی، صرف ایک جنت نہیں۔ سورہ رحمان ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اللہ کے عذابات سے ڈر جائے، اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت سے ڈر جائے، ایسے بندے کے لیے رب نے دوہری جنتوں کا وعدہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں، کیسے ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پہلی چیز ہے
ہر وقت بندے کا یہ عقیدہ اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو تیری یہ سوچ، تیرا یہ نظریہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرے اس عمل کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن میرا یہ عمل میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن میں دیکھوں گا نہیں، میرا ہر عمل میرے سامنے ہوگا۔ اس وقت انسان کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر نیکی کی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی، ایک ذرہ کے برابر اگر گناہ کیا ہوگا وہ گناہ بھی انسان کے سامنے ہوگا، اور انسان کی زندگی کا ایک ایک عمل ایک لکھی ہوئی کتاب کے صورت کے اندر اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس کتاب کو دیکھنے کے بعد وہ کیا کہے گا؟ یا ویلتا، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا گیا، کوئی بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا گیا۔ انسان کی یہ سوچ بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، اے میرے بیٹے سوچ لے اس چیز کو، اس بات کو اپنا عقیدہ بنا لے کہ تو آسمان کی بلندیوں میں جا کے گناہ کرے گا، نیکی کرے گا، زمین کی تہوں میں جا کے کرے گا، پہاڑوں کی سروں میں جا کے کرے گا، تیرا رب اس بات پہ قادر ہے کہ قیامت کے دن تیرے عمل کو تیرے سامنے لائے۔ جب یہ عقیدہ اور یہ سوچ بن جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف محسوس کرے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آگے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، سفر پہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اپنی سوچ اپنا عقیدہ یہ بنا لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں تم نے رب سے ڈرنا ہے، گھر میں ہے پھر بھی رب سے ڈر، مسجد میں ہے پھر بھی رب سے ڈر، دکان پہ ہے پھر بھی رب سے ڈر، تنہائیوں میں ہے پھر بھی رب سے ڈر، مجلس میں ہے پھر بھی رب سے ڈر، رات ہے پھر بھی رب سے ڈر، دن ہے پھر بھی رب سے ڈر، انسان خوشی کی حالت میں ہے پھر بھی رب سے ڈر، غم اور پریشانی کے عالم میں ہے پھر بھی رب سے ڈر۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان نہ کر دی، گویا آپ نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا اور کہا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری چیز ہے جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اتنا اس کے پاس اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ صاحب علم ہیں۔ جتنا زیادہ علم انسان کے پاس ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات کا، قیامت کے دن کا، جہنم کا، جنت کا، جتنا زیادہ اسے علم ہوگا اتنا زیادہ وہ رب سے ڈرنے والا انسان ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیے، ساری رات نبی علیہ السلام اللہ سے ڈر ڈر کے رونے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنے والے۔ تو نبی علیہ السلام سے کسی نے، نبی علیہ السلام صحابہ سے کہا کرتے تھے انا اخشاکم باللہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ رب کا خوف اور رب کا ڈر رکھنے والا ہوں، کیونکہ مجھے تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے، آپ نے صحابہ کی مجلس کو دیکھا جو اونچی اونچی کینکا لگا کر ہنس رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کے کہا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تم لوگ اگر وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں اور تم رو زیادہ۔ وما تلذذتم من النساء على الفرشات، پھر تم اپنی بیویوں کے پاس جانا بند کر دو گے، وخرجتم من السعدات، اور پھر جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے، وتجرعون الى اللہ، پھر اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ گے اور رو گے کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لو يعلم المرء ما يأتيه من بعد الموت ما عقل عقلة ولا
معشر وشربتن، اگر انسان یہ جان لے کہ موت کے بعد مجھے کن حالات کا سامنا کرنا ہے تو کھانے کا ایک لقمہ اور پانی کا ایک گھونٹ اس کے حلق سے نیچے نہ اترے۔ یہ علم کی بات ہے کہ جسے علم ہو جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ تیسری چیز ہے ان لوگوں کی صحبت جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب انسان ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو یقیناً اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وقت کے نامور ڈاکو اور چور تھے، چوری کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا قرآن کا قاری جو ہے رات کے وقت اپنی نماز کے اندر اس آیہ مبارکہ کو بار بار پڑھتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت ابھی تک آیا نہیں کہ اہل ایمان کو اپنے رب سے ڈر جانا چاہیے؟ وہ ساری رات اسی آیت کو پڑھتا رہا اور یہ ساری رات اس آیت کو سنتا رہا۔ وہ بھی تقوی کی اعلیٰ معراج کے اوپر تھا کہ جس نے اس آیت کے اوپر اس آیت کو پڑھتا رہا اور روتا رہا، اور اس کا اثر فضیل بن عیاض کی زندگی میں آیا اور اس کی ایک آیت نے اس کی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ آج ہم لمبے لمبے دروس سنتے ہیں، پورا قرآن ہم نماز تراویح کے اندر سن جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو پھر ایک آیت ہی انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ آئے، وقت کے نام پر فقیہ اور محدث بنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے فقیہ امام البخاری اور امام البخاری کے استاد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے فقیہ ان کے شاگرد بنے، اور جب یہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے یہ الفاظ کہے تھے، رفع الحزن، آج رب کی زمین سے رونا دھونا غم ختم ہو گیا۔ علی بن مدینی جو ان کے شاگرد ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، صحبت ثلاثین سنۃ، میں ان کی صحبت کے اندر 30 سال کا عرصہ رہا، 1 2 دن 4 دن سال 2 سال نہیں، 30 سال کا عرصہ میں نے ان کی صحبت میں گزارا۔ میں نے ان کو کبھی ہنسنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس قدر یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے، پھر انسان گناہ کرنا تو انسان کے لیے دور کی بات ہے، انسان نیکی کرتے ہوئے بھی رب سے ڈرتا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو آپ اٹھائیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ نیک انسان، تمام امتوں میں سب سے زیادہ نبیوں میں مقام و مرتبہ رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں، لیکن ایک پرندے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا خیر کیف انت تاکل وتشرب، تو کتنا خوش نصیب ہے، کھاتا پیتا ہے، لا علیک حساب ولا علیک عذاب، نہ تجھ سے کوئی حساب ہوگا اور نہ تجھے کوئی عذاب ہوگا، یا لیتنی مثلک، کاش کہ میں تیری جیسا ہوتا، کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، دنیا میں مجھے کھا لیا جاتا اور قیامت کے دن میرا حساب نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ ہے، دنیا سے جاتے ہوئے زاروں کتاب روتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، قلت الغادی و بعد السفری، میرا زیادہ راہ کام ہے، میرا سفر بہت لمبا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا میں ٹکٹ جنت کے مل گئے، سرٹیفکیٹ جنت کے مل گئے، اس کے باوجود وہ دنیا سے جاتے ہوئے اس قدر زاروں کتاب روتے ہوئے جا رہے ہیں اور اپنے نیک اعمال کے اوپر انہیں کوئی غرور نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنا تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ نیکی کرنے کے باوجود بھی رب سے ڈرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، میں نے جہنم کے مالک فرشتے کو دیکھا کہ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے مسکرا کے نہیں ملا، میں نے اور فرشتوں
فرشتوں کو بھی ایک دو کو دیکھا کہ جب میں ان کے پاس گیا تو ان کے چہرے پہ خوشی نہیں تھی، جبکہ ہر فرشتے نے اور آسمان کی ہر مخلوق نے مجھے ویلکم کہا اور خوش آمدید کہتے ہوئے مجھے ملے اور ان کے چہروں پہ خوشیاں بھی تھیں۔ فرمایا اللہ کے رسول منذ خلق جہنم، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے ان فرشتوں کے چہروں سے رونقیں ختم ہو گئی۔ فرمایا یہ ڈرتے کیوں ہیں، یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں جو رب کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور پھر ڈرتے بھی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اہو یزنون، کیا یہ زنا کرنے والے ہیں، کیا یہ شراب پینے والے ہیں، کیا یہ لوگ چوریاں کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل ہم یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمایا ڈرتے اس وجہ سے ہیں یخافون ان یغضب اللہ علیہم، ڈر اس وجہ سے رہے ہیں کہیں اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر کے انہیں جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ شیطان کو دیکھ لیجئے کتنا نیک تھا، کتنا رب کا برگزیدہ تھا، زمین کے چپٹے چپٹے میں اس نے رب کے لیے سجدہ کیا تھا، عبادت کی تھی، لیکن رب کی ایک نافرمانی کی وجہ سے رب نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر کے جہنم کا ایندھن بنایا۔ تو جب انسان اللہ کا ڈر اور خوف رکھے گا تو پھر گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ نیکی کر کے پھر بھی رب سے ڈرے گا۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ رمضان کا جو مقصد تھا روزوں کا، وہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، وہ مقصد اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور رب العالمین نے اس رمضان مبارک کو جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور جنت والوں کا جو گروہ ہوگا اس رمضان کو جنت میں داخل ہونے والے اللہ اس گروہ میں ہمیں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالغفار حامدی حفظہ اللہ، آپ سے تقویٰ کے موضوع پر خوف خدا خشیت الہی کے حوالے سے ہم کلام تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوف خدا نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو قطرے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ایک قطرہ وہ ہے جو آدمی کے خون کا قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اس کے جسم سے نکلتا ہے، اور دوسرا قطرہ مرد مومن کی نگاہ سے جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان جو قصور سے تشریف لائے ہیں، ویسے فیصل آباد کے اندر ہوتے ہیں، تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور زینت بخشیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہم کلام ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ ان کے خطاب سے محظوظ ہوں گے اور ایمان کو تازہ کریں گے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم خطیب مقرر شیر بیان وائس الشرحان محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالعلی قصوری حفظہ اللہ تعالی، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا غثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا الموت العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس واسطے ہے۔ میرے جو قبل فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار حامی حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی فکر اندیز خطاب فرما چکے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت من علم در عمر در اللہ تعالی مزید برکتہ رحمتہ نازل فرمائے۔ سب تو پہلے میں شکر گزار ہوں جناب محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالستار محمدی حافظہ اللہ تعالی یہ انہوں کی محبت اور شفقت ہے کہ تمہاری جیسے نیک لوگوں کا دیدار نصیب ہوئے ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ساڑیاں آپسیاں محبتاں قائم اور دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے تو ہارٹی آج اس مسجد اندر ماشاءاللہ نماز تراویح کے اندر قرآن پاک مکمل کیتا گیا ہے۔ جناب محترم حافظ احمد یار مدنی حافظہ اللہ تعالی اور جناب محترم حافظ سعید حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک سنایا ہے۔ دعا کیجئے جو انہوں نے سنایا اور تسی سنیا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ موت کثرت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو نہ صرف مسلمان بندے بلکہ دنیا کائنات کا ہر شخص وہ چاہے یہودی ہوئے نصرانی ہوئے مسلمان ہوئے کسی بھی گروہ کے اندر تعلق ہوئے ہر بندہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یار ایک نہ ایک دن مرنا ہے
اور خالق کائنات کا فرمان بھی ہے، فرمایا کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا ہر شے نے برباد ہو جانا ہے، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ تو میرے محترم بھائی اس وقت یہ بات کنفرم ہے کہ اسی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، قبر اندر جانا ہے، حشر اندر حساب و کتاب دینا ہے۔ تو پھر اسی دنیا سے کیوں ایسے اعمال کر جائے کہ اسی قبر کے اندر لیتے ہوئے خال کے کائنات ساڑھے کے آسمانہ کو رحمت اور برکتاں کا نزول فرما۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد جن اعمال ایسے اگر اسی اتنے اعمال دنیا سے کر جاؤں گے تو اللہ رب العزت قیامت دنیا گنگا تک ساڑیاں قبر مندہ روشن سکھا دیں۔ اور جن اعمال کیڑے آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ رب العزت نے سمیت سنسار قدرت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اچھی کہہ دے ہو، بڑے اداس داس لگتے ہو، ذرا قریب قریب ہو جاؤ، قریب بیٹھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نہایت ہی مختصر گفتگو کرنی ہے، پروگرام کر کے نماز تراویح پڑھا کے آئے، گلے سے کچھ اثر ہے تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ چند باتاں تو حاضر کر کے اپنی بات ختم کرا۔ میری دعا ہے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ رب العزت نے سمیت سنسار قدرت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور مصالح کے مصر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کا قرآن بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ زینۃ الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کا مال یہ درہم و دینار ڈالر سے پہنچ روپیہ پیسہ، فرمایا زینۃ الحیات الدنیا یہ دنیا کی صفت و سنت ہے، یہ دنیا کا معلومات ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تیری وقار بندہ لکھاں سے کروڑ روپیہ لگا کر کے اپنی قبر کے اندر سینے لگوا سکتا ہے، بندہ اپنی قبر مٹھڑیا نہیں کر سکتا، بندہ اپنی قبر اندر سہولت حاصل نہیں کر سکتا، بندہ سہولت حاصل کر سکتا ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، فرمایا کائنات میں لوگوں ہر چیز برباد ہو جانے، باقی جڑی شے نے باقی رہنا ہے، تھوڑے عملاں نے باقی رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تھوڑی نمازاں تہاڈا پڑھیا ہوا قرآن، اللہ تیری وقاراتاں دے قیام قبر اندر تکانے نے، تہاڈے حج تے امت زکاتاں تکانیاں نے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو آج رب کائنات دے دربار بندہ گاؤ، دنیا دنیا دولتاں تے دنیا دا مال و متاع تے دنیا دی
سے بزینت ہر چیز وطن مڑ کر کے رب کائنات دربار والا جاؤ آہن رب دے در تے جس سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے اے بنگلے زمینہ جے گٹیاں نہ ہو سن جے باغ فنال لگیاں نہ ہو سن تیرے پنت محلاس نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دمیلا یہ زندگی یہ جنت کماں بندہ بیلا اے انمول بیلا سبب کیا سمجھانا چاہنا آج میں تھوڑے واسطے پیغام کیڑا لے کے آیا ہوں محبت اور پیار کا پیغام ہے اے انمول بیلا اے مینا لگا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے خاک کائنات دا قرآن اللہ فرماتے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا دی زیب و زینت تھوڑے کوئی کم نہیں آئے گی نہ تھوڑا سونا کم آئے گا نہ چاندی کم آئے گی دنیا دی کوئی شے آخرت اور عاقبت اندر کم نہیں آئے گی بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا فرمایا اللہ تعالی دے ہاں اللہ تعالی دے قریب اگر قیامت والے تھوڑا کوئی کم آ سکتا ہے اعمال کم مانگے میرے محترم بھائیو جن اعمال ایسے اگر تسی دنیا تے جن اعمال کر جاؤ گے دوسرے الفاظ اندر جن اکاؤنٹ ایسے اگر تسی دنیا تے جن اکاؤنٹ کھلوا کے چلے جاؤ گے رب کائنات قیامت تک تھوڑے اکاؤنٹ چلاتا رہے گا بند نہیں ہون گے تھوڑے اکاؤنٹ چلتے رہیں گے اور جتنی دیر تک جن اکاؤنٹ چلتے رہیں گے تھوڑی قبر اندر رب کائنات رحمتاں تے برکتاں دا نزول کرتا رہے گا آج لوگ دنیا تے ایم سی بی بینک دا اکاؤنٹ بڑھوا دے ابھیب بینک دا کسے بندے نیشنل بینک دا جناب اکاؤنٹ کھلوایا ہے لیکن میرے محترم بھائیو جس وقت انسان دے ساتھ بند ہو جانے گے جس وقت موت آ جانے گے دنیا دے سارے اکاؤنٹ بند ہو جانے گے صرف تین اکاؤنٹ انسان دے چلتے رہیں گے اور تین اکاؤنٹ کیڑے کی طرف توجہ کرنا صحیح البخاری شریف کی روایت ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیری مقار عن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے ہیں زعامات الانسان کا تمام عملو فرمایا کائنات کے لوگوں جس وقت بندہ مر جاتا ہے دنیا چھڑ کے قبر اندر چلا جاتا ہے فرمایا اس وقت کے عملوں کے جو کام کرتے تھے کرتے ہیں بندہ دنیا کو زندہ رہتا مال کرتا رہتا ہے اس وقت سلام ملتا رہتا ہے فرمایا جس وقت بندہ قبر اندر چلا گیا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا اللہ من سلاسا فرمایا جنہ ملیس نہیں جنہ بندہ دنیا سے جنہ برکھا کے چلا جائے گا رب کائنات کو قبر کو سبب مجھے سواب پہنچاتا رہے گا ساتھ کو پیدا کرے تیرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے ہیں سادہ کا تھیاریا
تو پیدا عمل صدقہ جاریہ ہے. آپ تیری وقار صدقہ جاریہ کا معنی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کی نکرہ جاتا ہے. ایک بندے نے رستے دے اندر اندر کا لگوا دیتا ہے. ایک بندے نے رستے اندر مسافر خانہ بنوا دیتا ہے. یا کسی بندے نے مسجد اندر پنکھے لگوا دیتے مسجد قریب بنوا دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کائنات کے لوگ ایک وقت آئے گا وہ بندہ جس بندے نے دنیا پہ رہ کے صدقہ جاریہ دیتا اللہ کا گھر تعمیر کروایا مسافر خانہ بنوایا. فرمایا کائنات کے لوگوں ایک بندہ قبر اندر چلا گیا ادھر صدقہ دنیا پہ چلتا پہ آئے ننکا چلتا پہ آئے مسافر خانہ چلتا پہ آئے اللہ کے گھر کے اندر قریب پوا کے گیا اس بندے دمار مسیطہ کے خرچ ہویا ہے. فرمایا بندہ قبر اندر لیٹا ہویا ہے خال کے کائنات اس بندے کے رحمتہ کے برکتہ میں کرتا رہتا ہے کہ اللہ اس بندے دی قبر کو روشنی کرتا رہتا ہے. فرمایا سے بندے دی قبر روشن ہوتی رہتی ہے کہ جب بندہ دنیا سے صدقہ جاریہ کر جاتا ہے. اس وقت میرے محترم بھائیو آج یہ ثابت و پیدا عمل ہے کہ انسان صدقہ جاریہ کر جائے صدقہ جاریہ قیامت تک چلتا رہتا ہے. رات وقار سادہ عقیدہ ہے سادہ نظریہ ہے اللہ تعالیٰ دے کر انشاءاللہ تعالیٰ قیامت دیاں دیوار تک قائم اور دائم رہیں گے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ دے کرم تعمیر کر جاتا ہے جس بندے ایک بھی جناب مسجد جناب لگ گئی مسجد اندر استعمال ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اس بندے کی گھر بن جائے گی. اس وقت آئیے ثابت و پیدا عمل صدقہ جاریہ کے لیے دوسرے نمبر سے توجہ کرنا. اللہ اکبر اللہ دوسرے نمبر سے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نہیں علم ينتفع به المال. فرمایا کائنات کے لوگوں دوسرے نمبر سے انسان کا علم ہے کہ انسان اپنے علم دے ذریعے اپنے پراما دی تربیت کر جاندہ ہے اپنے پراما رب کائنات دے دربار پر لے کر کے آندہ ہے اپنے پراما دا عقیدہ درست کر جاندہ ہے اپنے پراما شرک کو بچا کے رب کائنات دے خدمت لے کر کے آندہ ہے اپنے بھائیاں اپنے بھائیاں اسلام کر جاندہ ہے. کہتا یار گانا سنیا کر اللہ دا قرآن پڑھیا کر یا جو فلمان دیکھیا کر جو اللہ دے دین بننا جائے یا ڈرامے چڑھ کے رکھتے کائنات دے دین بننا جائے. فرمایا کائنات دے لوگ جا بندہ دنیا سے رہ کے اپنے بھائیاں دی اصلاح کر جاندہ ہے لوگاں رب کائنات دے دین بننا کیا جاندہ ہے. فرمایا جس بندے اصلاح کی تھی کوئے گئی ایک بندہ دنیا سے زندہ رہے گا ایک بندہ آپ بھی اللہ دے کر آئے گا کہ اپنے ہم بچیاں بھی اللہ دے کر بھلے کی آئے گا آپ بھی نیکیاں کرے گا میرے بچے بھی نیکیاں کریں گے. اور بندہ جس بندے نے اصلاح کی تھی اور بندہ چلا گیا قبر دے اندر میرے نبی پاک نے فرمایا کائنات دے لوگ بندہ قبر اندر چلا گیا ایک بندہ جس بندے نے اصلاح کی تھی ایک بندہ دنیا پہ رہ کے اللہ کے دین کا کام کرتا پیا ہے دنیا پہ رہ کے لوگوں نے اصلاح پیا کرتا ہے. فرمایا کائنات کے لوگوں اس بندے دینے کی دنیا کے جتنی دیر تک چلتی رہتی اللہ اس بندے دی قبر کو ٹھنڈا کرتا رہے گا. اس واسطے میرے محترم بھائیو آؤ اپنے بھائیوں دین پر لے کر کے آئیے اپنے بھائیوں اصلاح کیجئے. میں خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں پیغام دینا گا کہ جیسے شیئر کے ذریعے واٹس ایپ تے فیس بک کے ذریعے اپنے یاروں کو فلمہ سینڈ کر دینے گانے سینڈ کر دینے اور برائی کو پھیلا دینے. اور میرے محترم بھائیو آ جاؤ وارد کے بعد برائیاں کو توبہ کر کے آ جاؤ لوگوں دین پر لے کر کے آئیے لوگوں کا عقیدہ درست کیجئے آ جائیے لوگوں اصلاح کیجئے تو لوگوں اصلاح کر جا خال کے کائنات تیری قبر کو روشن کر دے گا. آج جناب میں بڑے افسوس سے کہاں گا آج اسی لوگوں
دین میں لے کے نہیں آندے بلکہ دین تو دور کرنے اگر کوئی بندہ آئی جائے مسجد اندر مسجد انتظامیہ دا حال ہے مسجد امام صاحب دا حال ہے اور مسجد بزرگ دا حال ہے کہ جناب دبکا مار کے عام بندے جناب مسجد اندر ٹکن دیتے کوئی نہیں مسجد میں عام دیتے کوئی نہیں چدراہت جناب کر دی انتظامیہ میرے محترم بھائی جنہیں کرنا چاہیے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا اگر ایک بندہ تیری برت بے نمازی بن گیا تیری برت مسجد چھاڑ کے جناب ایک بندے مسجد چھاڑ کے آپ معاشرے اندر زندگی بسر کر لگ پیا اللہ تعالیٰ کے در تو دور ہو گیا میں نے دس تیرا کی بنے گا آؤ لوگ اصلاح کرو آؤ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر جا کر کے آؤ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیری مکار بات کرتے جانا اندر تیس نمبر سے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تیسرا عمل آقا فرماتے نہیں اوبانتن صادقن یدعو لہو فرمایا جب بندہ اپنی اولاد کشتا کر جاندہ ہے اپنی اولاد نیک بنا جاندہ ہے فرمایا اولاد نے واسطے دنیا سے رہ کے جناب تمام کر دیا دیئے رب کائنات کے گرچدامہ کر دیا دیئے اللہ اکبر اللہ یہ میرے محترم بھائیو اپنی اولاد کی تربیت کر لیجئے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا تیرا ہر قول برباد ہو جائے لیکن اولاد والا قول تیرا برباد نہیں ہونا چاہیے اپنی اولاد کو آپ دے قرآن بناؤ اپنی اولاد رب کائنات دردن والی بنا لونا اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندر آمد ہے میرے اور تو ساتھ پھر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ قبر اندر لیٹیا کھندا ہے اچانک رب کائنات دی طرف اس بندے تے رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہون لگ جاندا ہے اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف اس بندے تے مہربانیاں لگ جاندیاں نے تے بندہ کہندا اللہ سونیا میں نیکی کیتی کوئی نہیں اللہ میں قبر اندر نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ قبر اندر کوئی چنگا مال میں کر نہیں سکتا لیکن اللہ سونیا کرم نوازیاں میرے سے کیوں کتنی جاریاں نے اللہ سونیا مہربانیاں کیوں کتنی جاریاں نے کہ آسمانہ تو رب کائنات فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرا بندے تو دنیا سے اپنے بچے کو ہاتھ قرآن کے مسجد درباری بنا دیا گیا ہے میرے بندے تیرا بچہ فجر وقت آیا ساڑھے دے فجر کی نماز پڑھنے واسطے تیرا بچہ فجر کی نماز پڑھتا ہے کہ فجر دیاں سلطان در کہتا ہے ربنا غفر لی ولی والدی ربنا غفر لی ولی والدی اللہ میرے والدین کو بخش دے اللہ سونیا میرے والدین کی رحمت فرما تیرے بندے تیرا بچہ دور وقت ساڑھے در پہ آیا جا کے کہتا ہے ربنا غفر لی ولی والدی ربنا غفر لی ولی والدی اللہ میرے والدین دی بخش فرما اللہ سونیا میرے والدین دی کرم نوازیاں تھی مہربانیاں فرمایا کائنات لوگوں ایک بچہ اس بندہ اس بندے دا بچہ جناب آیا اصل وقت اصل دی نماز پڑھنوا سے اصل دی نماز پڑھنوا سے مسجد اندر آیا کہ مسجد اندر آ کر کے اپنی زبان جو کہندا ہے ربنا غفر لی ولی والدی اللہ سونیا ساڈے تے رحمت فرما اللہ سونیا میرے والدین نو بخش دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیری مکار غور کر دے جان اندر میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ فرمان دے میرے بندے تیرا بچہ بار بار ساڑے در تے آندا ہے تے بار بار ساڑے در تے آ کے کہندا ہے ربنا غفر لی ولی والدی میرے بندے تیرا بچہ عشاء وقت ساڑے در تے آیا تے شادیاں سنتا اندر عشاء دے فرد اندر کہندا ہے ربنا غفر لی ولی والدی فرمایا میرے بندے تیرے بچے دا بار بار ساڑے در سے
آنا بار بار ساڑے در تے آ کے کہنا ربنا غفر لی والی والدیا اللہ میرے والدین دی بخش فرما جا میرے بندے تو اپنے بچے دی تربیت کر کے آ گیا ہے اپنے بچے نو حافظ قرآن قاری قرآن مسجد نمازی بنا کے آ گیا ہے اپنے بچے دی ایسی تربیت کر کے آ گیا کہ تیرا بچہ دنیا تے سارے اعمال پیا کردا ہے جا میرا بندہ تیرے بچیاں دیاں دعاواں نو قبول کر کے میں تینو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ میرے محترم بھائی اس بات آئیے قرآن والا آ جائیے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم سکھلائیے جڑا بندہ دنیا تے اپنے بچے نو قرآن پاک دی تعلیم سکھلائے گا او دا بچہ دنیا تے رہ کے دین دا کام کرے گا میرے محترم بھائیو تو مر جائیں گا ایک وقت آئے گا قبر اندر چلا جائے گا اگر تو اپنے بچے دی تربیت کیتی ہوئے گی اپنے بچے نو قرآن پاک دا ترجمہ سکھایا ہوئے گا قرآن پاک دیاں صورتاں یاد کروائیاں ہون گیاں قاری صاحب دے سامنے بٹھایا ہوئے گا علماء کرام دنال محبت اپنے بچے نو سمجھائی ہوئے گی اپنے بچے اندر لگاؤ مساجد اور علم قرآن دنال علم حدیث دنال لگایا ہوئے گا تو دنیا تے چلا جائے گا تیرا بچہ مسجد اندر آئے گا تیرا بچہ قرآن بن لائے گا تیرا بچہ حدیث پر لائے گا اگر تو اپنے بچے دی تربیت نہ کر کے گیا اپنے بچیاں دے نال بیٹھ کے اگر تو ڈرامے تے فلمہ دیکھتا رہا پھر تیرے مر جام تو بعد تیرا بچہ سین میں اندر رخ کرے گا تیرا بچہ جناب بسارہ اندر رخ کرے گا اس وقت میرے محترم بھائیو اپنے بچے دی تربیت کیجئے اپنے بچے نو کم از کم اپنے ایک بچے نو حافظ قرآن بنا دیجئے اللہ تعالیٰ دے حضور دعا التدا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر سانو کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ما علینا الا البلاغ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے مولا کریم سے بڑی گناہگار خطا کار سیاکار ہاں اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے بال کا اپنی رحمت میں دے کے سنو سار معاف فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گھر اندر ہسپتال اندر اللہ کسی بھی بیماری اندر مبتلا نے بال کا سبحان شفا کاملہ آج عطا فرما اللہ جڑے مسلمان کرونا جیسے وبا اندر مبتلا نے اللہ تیری طاقت بڑی بلند ہے اللہ کرونا جیسی وبا نو ختم فرما اللہ کرونا جیسی وبا نو ختم فرما بال کا ساڑے فوس گام دی بخش فرما اللہ ساڑے فوس گام جنت الفردوس اندر اللہ مقام عطا فرما میرے مولا میرے محترم بھائی احمد یار مدنی اور میرے بھائی شاہ صاحب اللہ انہوں نے پورا رمضان مبارک نماز تراویح اندر قرآن سنایا ہے اللہ انہوں دا قرآن سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما اللہ انہوں نوجوانوں دی جوانی اندر برکت عطا فرما اللہ مولانا عبدالستار محمدی اللہ انہوں جو انتظام کیتا انہوں دی انتظامیہ نے مارکا اپنی بارگاہ دے اندر انہوں دیا کوششہ کافشہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما مارکا جو سی سنیا سنایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما اللہ نے اسراج مسجد اندر جمع اللہ ہونے کوثر اور جنت الفردوس اندر جمع عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وازواجه وذريته وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑا اچھا بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان قبول فرمائے ساڑا دل کرتا سی انہوں نے اور بیان سنیے لیکن ساڑے اتے عورتوں کا یعنی اتنا بھی پردے کا انتظام نہیں سی کہ وہ بارش کی وجہ نال موسم کی خرابی کی وجہ نال تاکہ ساڑی ماما گھر اپنی پروگرام سنن واسطے یعنی انہوں نے مسئلہ نہ بنے اس واسطے قاری صاحب کی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنا بیان مختصر کر دیں انہاں کی رشی معذرت خواہاں اور تواڈے کولے بھی تے اللہ تعالیٰ تواڈے سارے دا بیان قبول فرمائے قاری صاحب دا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اللہ تعالیٰ سب دی محنت قبول فرمائے تو دوست احباب انہاں واسطے تھوڑا جہا ریفریشمنٹ کا انتظام کیتا ہے تو دوست سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں لائن دے اندر انشاءاللہ
تاکہ سب کو انشاءاللہ ملے گا اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جزاک اللہ اصل بات موسم خراب ہو گیا